أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين والله خير الناصر والمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم طلاب محترم عزیز. ہماری گفتگو فصل خامس غسل اموات کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ جس میں تیسری بحث تکفین کے سلسلے میں کہ میت کو کتنے پارچوں میں کفن دیا جائے، کفن کتنا میت کو دینا واجب ہے اور کتنا مستحب. شروع کرتے ہیں. فصل الثالث التکفین ویجب تکفینہ فی ثلاثۃ اسباب. میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا انسان کے اوپر واجب ہے. معذر و قمیص و ازار، یعنی لنگ اور قمیص اور ازار. لنگی ناف سے لے کے زانو تک اور قمیص کندھوں سے لے کے پنڈلی تک، اور ازار یعنی اس طریقے سے ہو کہ دونوں سرے اس کے بن سکیں اور چوڑائی میں ایک سرا اس طرف سے اور دوسرا سرا اس طرف سے برابر آ جائے. یہ 3 کپڑے ایسے ہیں کہ جن میں میت کو کفن دینا واجب. اور ایک چیز اور واجب ہے، کفن دینے سے پہلے، کفنانے سے پہلے میت کے 7 اعضائے سجدہ پر کافور کا مننا، یہ واجب. یعنی پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پیر کے دونوں انگوٹھے، ان پر کافور کا مننا واجب. یہ 3 پارچے تھے جن میں کفن دینا میت کو مستحب واجب ہے. مرد کے لیے مستحب ہے کہ ایک خبرہ، ایک چادر، غیر مطرزۃ بالذہب، کہ جو سونے کے ذریعے سے جس کا بارڈر نہ بنا ہو، کڑی ہوئی نہ ہو. وخرقۃ لفخذین، اور مستحب ہے کہ ایک رانوں کے لیے ایک کپڑا مہیا کیا جائے، مستحب، جسے ران پیچ کہا جاتا ہے. وامامۃ یعمم بہا محنکن، اور مرد کے لیے مستحب ہے کہ امامہ دیا جائے. امامہ اس طریقے سے کہ اس کا تحت الحنک نکلا ہوا ہو. تو 3 چیزیں، ایک خبرہ یعنی چادری یمنی، اور ایک ران پیج، اور ایک امامہ. وَيُزَادُ الْمَرْأَةُ لِفَافَةٌ أُخْرَى لِصَدْيِهِ، عورت کے لیے ایک پارچہ اس کے سینے کے لیے اضافی کریں گے، یعنی سینے بند. بنم تن، اور ایک چادر اور اضافی عورت کو دی جائے گی. مرد کے لیے امامہ تھا تو عورت کے لیے یہاں مقنا. وَتُعَبَّزُ عَنِ الْأَمَامَةِ بِقِنَاءٍ، مقنا جو ہے عورت کو دیا جائے. یہ خود کفن کیا کیا واجب ہے اور کیا مستحب. کفن کے لیے کیا کیا مستحب ہے. کفن میں وہ امور کے جو کفن میں مستحب ہے کیا کیا ہونے چاہیے. وَالتَّكْفِينُ بِالْقُطْنِ، کفن روئی کا بنا ہوا، یعنی کفن سوتی ہو. ایک وَتَطِيبُهُ بِالزَّرِيرَةِ، زریرہ ایک قسم کی گھاس ہے کہ جس میں سے خوشبو آتی ہے. اس کے دانے مثل جو یا گندم کے ہوتے ہیں. ان کو جب مسلا جائے تو اس سے خوشبو نکلتی ہے. اس کے ذریعے سے کفن کو معطر کرنا مستحب ہے. الگ سے کوئی جیسے سینٹ چلتا ہے یا کوئی اور عطر وغیرہ یہ نہیں لگنا ہے. مستحب ہے کہ زریرہ کے ذریعے سے کفن کو معطر کیا جائے. وَالْجَرِيدَتَانِ مِنَ النَّخْلِ، اور 2 لکڑیاں کہ جو میت کی ایک سائیڈ بغل میں رکھی جاتی ہے اور ایک ہنسلی کے برابر میں، یہ نخل کی مستحب ہے. اور اگر نخل
میسر نہ ہو تو پھر ڈیری وغیرہ کے، اور وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر کسی بھی گیلے اگر کوئی چیز ان میں سے نہ ملے تو گیلے درخت کی لکڑی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ وَأَن يَكْتُبَ عَلَى اللِّفَافَةِ وَالْقَبِيسِ وَالْأَوْزَارِ وَالْجَرِيدَتَيْنِ اسْمُهُ وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، مستحب ہے کہ لفافے پہ، قمیص پہ اور اس چادر پہ اور جریدتین پہ لکھا جائے اسمہ میت کا نام، وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، اور یہ کہ یہ شہادت دیتا تھا، دونوں شہادت توحید کی اور رسالت کی گواہی دیتا۔ یہ مستحب ہے ان چیزوں پر لکھنا۔ واسماء الائمۃ علیہم السلام، اور انبیاء کے اور ائمہ کے ناموں کو لکھ مستحب۔ وان یکون الکافور 13 درہما وثلثا، کافور کی مقدار بیان کر رہے ہیں کہ کافور کتنا ہونا چاہیے۔ کافور 13.25 درہم کافور ہونا چاہیے۔ یہ تھے مستحبات کفن۔ کفن کے لیے مکروہ ہے کہ کفن کو کالے کپڑے میں کفن دینا مکروہ ہے، بلکہ کفن میں کپڑا سفید ہونا چاہیے۔ ایک چیز دوسرے جو مکروہ ہے، وَجَعْلُ الْكَافُورِ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، کافور کو اس کے کان اور آنکھ میں ڈالنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ وَتَجْمِيرُ الْأَكْفَانِ، تجمیر اکفان جیسے لوبان وغیرہ ہوتا ہے یا اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے دھنی دی جاتی ہے، کفن کو جو ہے کہ اس طریقے سے دھنی دینا اور اس طریقے سے کرنا مکروہ۔ تیسری بحث تھی کفن کے سلسلے میں کہ کفن میں کیا واجب ہے اور کیا مستحب۔ چوتھا نمبر آتا ہے میت پہ نماز پڑھنا۔ نماز میت ہر وہ میت کی جو مسلم کی ہے یا حکم مسلم یعنی بچہ، کتنا؟ اتنا کہ 6 سال پہنچ جائے۔ اگر 6 سال کا ہے تو اس پہ نماز میت پڑھنا واجب ہے، اور 6 سال سے اگر کم ہے تو اس پہ نماز پڑھنا مستحب ہے، چاہے مذکر ہو، مؤنث ہو، حر ہو یا غلام، اس میں کوئی فرق نہیں، جو بھی 6 سال کا ہے مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں، اس پہ نماز میت واجب۔ وہی تجب علی کل میت مسلم او بحکم ہی، واجب ہے نماز میت علی کل میت، ہر اس میت پہ کہ جو مسلمان کی ہے، او بحکم ہی یا حکم مسلمان، کتنے سن میں؟ ممن بلغ 6 سنین، کے جو جس کا سن 6 سال کو پہنچ گیا، من اولادہم، اولاد مسلمین سے، ذکرن کانا انثی، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حرن او عبدن، چاہے حر ہو یا، وتستحب علی من نقص سنہ عن ذلک، اور اس سے اگر سن اس کا جو ہے کم ہے، یعنی 6 سال سے اگر کم ہے بچہ، تو اس پہ نماز پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کون شخص جو ہے وہ اولویت رکھتا ہے؟ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھنے میں، جبکہ جو ہے تمام چیزوں میں جتنے بھی میت کے احکام ہیں یہ تمام چیزوں میں جاری ہوگا، لیکن یہ مصنف نے صرف جو ہے نماز کے مورد میں ذکر کیا ہے، وَأَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْلَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ، نماز پڑھنے میں وہ افراد اولویت رکھتے ہیں کہ جو میراث پانے میں اولویت رکھتے ہیں۔ لیکن میراث کا جہاں تک مسئلہ ہے، میراث یعنی وہ چیز کہ جو میت، وہ ترکہ، وہ سامان، وہ چیزیں کہ جو میت اپنے بعد چھوڑتی ہیں، اسے میراث کہا جاتا ہے۔ یہ میراث 2 طریقے سے بڑھتی ہے، تو نسب یا سبب۔ نسب میں 3 طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ۔ طبقہ اولا میں اولاد اور ماں باپ، طبقہ اولا میں اولاد
اور ماں باپ. طبقہ ثانیہ میں آتے ہیں اخوا اور اجداد. اجداد میں دادا دادی نانا نانی. اخوا میں بھائی اور بہن. دو طبقے. تیسرا طبقہ ہے طبقہ ثالثہ. طبقہ ثالثہ میں آمام اور اخوال. آمام یعنی چچا اور پھوپھی, اور اخوال سے مراد ماموں اور خالہ. تو یہ تین طبقے ہیں نسب کے اعتبار سے. سبب میں دو چیزیں آتی, ایک زوجیت, شوہر اور بیوی کا ہونا, اور ایک ولا. ولا میں بھی تین چیزیں ہوتی ہے, ایک ولائے تضمن جریرہ کہ جس کے انشاءاللہ تفصیل آگے آپ میراث میں پڑھیں گے, اور ایک ولائے تضمن جریرہ ولائے امام. یہ تفصیل اس کی انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے آگے والی کتاب. اور ایک ہوتی ہے زوجیہ, ولائے عتق, ولائے تضمن جریرہ اور ولائے امام اور زوجیت. یہ چار سبب, دو سبب بنتے ہیں, ایک ولا اور ایک زوجیت. کس میں؟ سبب میں, یعنی وہ سببی رشتہ داری کے جو میاں بیوی میں شادی کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے, یا مولا اور غلام میں جو ہے کیا ہے کہ اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے, تو وہاں ولائے عتق آتی ہے. اگر کسی نے کسی کو آزاد کیا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلہ آئے. بہرحال ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ میراث پانے میں وہ اولویت رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں میت پہ وہ اولویت رکھتا ہے کہ جو میراث کے پانے میں اولویت رکھتا ہے. تو ہم نے یہاں تین طبقے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ تین طبقوں. میراث کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا والا طبقہ موجود ہے, پہلے والے طبقے میں اگر موجود ہے تو دوسرے والے طبقے تک میراث نہیں پہنچے گی. مثلا ماں باپ میں سے اگر کوئی موجود ہے یا اولاد میں سے کوئی موجود ہے کہ پہلے طبقے میں آتے ہیں, تو یہ میراث پائیں گے پہلے. اخوا کا, بھائی بہن کا اور اجداد کا مرحلہ بعد میں آئے گا میراث پانے. تو یہاں پر کیونکہ مرحلہ ان کا بعد میں ہے تو یہاں اولویت بھی ان کی نماز پڑھنے میں بعد میں, یعنی پہلے اولویت رکھتے ہیں اولاد یا باپ وغیرہ. باپ اگر ہے تو وہ اولویت رکھتا ہے, اور اولاد ہے تو اولاد اولویت رکھتی ہے. مثلا باپ نہیں اولاد ہے تو اولاد جو ہے وہ اولویت رکھتی ہے نماز. لیکن یہ دھیان رہے, یہ تذکر کہ یہ اہلیت بھی رکھتے ہوں. ایسا نہیں کہ مطلب اسے آتا ہی نہیں ہے, وہ نے سن لیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اولویت ہے مجھے, میں انجام دوں گا ان امور کو, جب جانتا ہو. لیکن اگر جانتا نہیں ہے تو پھر مسئلہ اولویت کا یہاں پر نہیں آئے گا. اولویت میں مسئلہ اسی ٹائم آئے گا کہ جب انسان ان مسائل سے, ان چیزوں سے آگاہ ہو. لیکن اگر آگاہ نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں آئے. پھر اسے اولویت اجازت نہیں رہے گی کہ ابھی اگر یہ کسی کو اجازت دے رہا ہے تو کون اولویت رکھتا ہے اجازت دینے میں, تو وہاں پر یہ اجازت دینے میں اولویت انہی کو رہے گی کہ جو میراث پانے میں اولا. اور زوج اولا من غیرہ, عورت ہے اس کے گھر والے بھی موجود ہیں, اس کا شوہر بھی موجود, اس کے بھائی موجود ہے, اس کا باپ موجود ہے, لیکن میت کے سلسلے میں میت کے احکام جو ہیں ان میں زوج اولویت رکھتا ہے کہ اس کے امور کو انجام دے. بل ہاشمی احق اذا قدمہ الولی. اب مسئلہ یہ کہ ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے, ولی ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے, تو اور ہاشمی اگر موجود ہے یعنی سید تو اسے مقدم کرے. بل ہاشمی احق اذا قدمہ الولی, کہ جب ولی جو ہے ہاشمی کو مقدم کرے. بل ہاشمی احق,
हाशमी ज्यादा हकदार है इज़ा क़द्दमहुल वली, जब वली उसको मुकद्दम करे, यानी उसको कहे कि आप अंजाम दीजिए। युस्तहब्बु लहू तक़दीमुहु, बल्कि जो है इसके लिए मुस्तहब है, इसके लिए वली के लिए, लहू वली के लिए मुस्तहब है, तक़दीमुहु हु हाशमी, यानी हाशमी को मुकद्दम करे कब, मा शराइत, जबकि शराइत मौजूद हो। वही मसला आ गया क्या, कोई भी हाशमी नहीं, मसलन जो है चलता फिरता हाशमी वहां मौजूद है कि जिससे नहीं आते कि भाई मैंने जो है वो फिक्र की किताबों में पढ़ा, हाशमी और गैर हाशमी हो तो जो है हाशमी को मुकद्दम करें, लिहाजा आप इन उमूर को अंजाम दीजिए। कोई वली इस तरीके से कहे नहीं, उस शख्स को मुकद्दम किया जाएगा कि जो जिसमें शराइत इमामत और शराइत जो नमाज पढ़ाने की शराइत है वो मौजूद हो, तमाम मसाइल से वो जो है वाकिफ हो। तो यहाँ पे बसा फर्ज करें कि एक गैर हाशमी भी मौजूद है और एक हाशमी भी मौजूद है, तो यहाँ पर वली के लिए मुस्तहब है कि वो हाशमी को मुकद्दम करे नमाज पढ़ाने के लिए। वल इमाम औला मिन गैरिही, इमाम जो है औलियत रखते हैं मिन गैरिही, गैर से, सबसे, अपना जितने भी है, कोई भी वली हो या गैर वली हो, इमाम जो है औलियत रखते हैं कि इमाम नमाज पढ़ाएं। कौन, इमाम असल, अगर इमाम असल मौजूद है तो वो सब पे औलियत रखते हैं। वजूबहु बिहा अलल किफाया, कह रहे इस नमाज मैयत का वजूब जो है वो वाजिब किफाई है। वाजिब की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें एक किस्म है वाजिब ऐनी और वाजिब किफाई। वाजिब ऐनी उसे कहते हैं कि जहां शार मुकद्दस ने फेल को हर एक मुकल्लफ से चाहा हो, जिसके इम्तिसाल को हर एक फर्द के अलग अलग, मसलन कामरान साहब अलग अंजाम दे, रईस साहब अलग, और पुलिस साहब जो क्या है अलग, यानी किसी की गर्दन से ये साकित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बात अंजाम दे दें, बात की गर्दन से साकित हो जाए। हम ये सोचने लगे कि मौलाना साहब नमाज पढ़ें तो बस हमें जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ शार मुकद्दस ने इस फेल को हर इंसान से अलग अलग चाहा। मसलन नमाज है तो नमाज हर इंसान के अलग पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बात ने पढ़ी तो बात की गर्दन से साबित बात। लेकिन वाजिबे किफाई में वहां फेल को चाहा जाता जैसे तमाम मुकल्लफीन से एक फेल को आता है शायद कि ये फेल अंजाम पाए, जिस तरीके से जो है क्या अम्र बिल मारूफ या नमाज मैयत, तो नमाज मैयत को शारे ये चाहता है कि इस शख्स की नमाज पढ़ी जाए। जो हजरात मौजूद हैं वो नमाज पढ़ें, लेकिन ये नहीं चाहता कि तमाम फर्दन फर्दन जो है क्या है इसको अंजाम दें। तौर से अगर फर्ज करें कि 50 आदमी हैं और उन 50 आदमी में से बाद ने मनी 5 आदमियों ने भी इकदाम कर दिया, तो वो फेल के जो शारे मुकद्दस का नियत में था कि ये अंजाम पाए, वो अंजाम पा गया। अब ये 45 आदमी गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर ये कोई भी अंजाम न दे, 50 के 50 में से कोई एक फेल भी उस मैयत के जो अफआल वाजिब अफआल हैं उनको अंजाम न दे, तो ये 50 के 50 गुनहगार रहेंगे, सबको जो है उसका अजाब मिले। नमाज किस वक्त कहते तो युकब्बिरा बाद नियत खमसा, 5 तकबीरें हैं इसमें, नियत के बाद ये तकबीर का है बैना अदियत, इनके दरमियान अफजल कहते हैं अफजल ये कि तकबीर का है वही तो शहादत है, सुम्मा युसल्ली अला नबी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बादा सन सुम्मा यदउ लिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात बादा सन सुम्मा यदउ लिल मय्यत इन काना मुमिनन, अगर मय्यत मोमिन के तो यहाँ पर ये मोमिन के लिए
دعا کرے. علیہ یعنی اس کے ضرر میں، اللہ ضرر کے معنی میں آتا ہے. وعلیہ انسان منافقن، اگر میت جو ہے کہ منافق کی ہے، منافق اسے کہتے ہیں جو اندرونی طور سے کافر ہوتا ہے اور ظاہر بظاہر اسلام کا لبادہ پہنے ہوا. اگر منافق کی میت ہے تو کیا کریں؟ اس پہ بددعا کہ اللہم العن فلا جائے گا، اللہم ان هذه المیت، یا اس طریقے سے اس پہ لعنت کریں. اور اگر وبدعاء المستضعفین ان کان منہم پھر رابع، یہ جو مومنین کے لیے دعا کرنی ہے یا مستضعفین کی دعا پڑھنی ہے، منافق میں بددعا کرنی ہے، یہ پھر رابع چوتھی تکبیر. چوتھی تکبیر میں مستضعفین کسے کہتے ہیں؟ کہ نہیں، مستضعفین ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو عقل کی بنا پر مذہب حق کی شناخت نہیں رکھتے. عقل ان کی کمزور ہے، انہیں پریشانی ہے، یعنی اتنی اچھی طریقے سے وہ جج نہیں کر پاتے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. انہیں کہنا مستضعفین. لیکن وہ مخالف بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہ حق کے مخالف ہو، اماموں کی مخالفت کرتے ہوں، اس طریقے سے بھی جو ہے کہ نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے مستضعفین، یعنی عقل ان کی ضعیف ہے اور اس عقل کی بنا پر وہ حق کو پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ مخالف معصومین بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے جو ہے دعائیں مستضعفین پڑھیں. اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. وَلَوْ كَانَ طِفْلًا، اگر میت جو ہے کسی بچے کی ہے، سأل اللہ تعالی ان یجعلہ لأبویہ فرطن، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اس کے ماں باپ کے لیے خوشی اور بخشش کا سامان قرار دے. اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا فرطن و اجرا، یہ بچے کی میت کہیں. اب ایک میت ایسی ہے کہ جس کو انسان نہیں جانتا ہے کہ کس کے، مومن کے، منافق کے. وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ، اگر نہیں جانتا، صلی اللہ تعالیٰ ان یحشرہ مع من یتولا، تو وہاں پر یہ کہے کہ پروردگار اس کا حشر اسی کے ساتھ کر، اس کو اسی کے ساتھ محشور کرے جس کو یہ دوست رکھتا تھا. اگر مولا کائنات کو دوست رکھتا تھا، ائمہ کو دوست رکھتا تھا، تو اس کا حشر انہی کے ساتھ معصومین. اور اگر کسی اور کو دوست رکھتا تھا تو جس کو بھی ملا کے ہے کہ جس کو یہ دوست رکھتا ہو، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اسے اسی کے ساتھ محشور. ثم یکبر الخامسہ، اس کے بعد پانچویں تکبیر وینصرف، اور نماز کو بعد رفع الجنازہ، اس کے بعد جو ہے کہ جنازے کو بچھائے. ولا قراءۃ فیہا، یعنی اس میں قرات نہیں ہے نماز، یعنی حمد و سورہ اس میں نہیں. ولا تسلیم، اور اس میں سلام بھی. ویستحب فیہا الطہارۃ، اس میں طہارت مستحب ہے. ولیست شرطا، لیکن شرط نہیں. ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کہ طہارت سے نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں. شرط جہاں شرط ہوتی ہے طہارت، وہاں پہ اگر شرط مفقود ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا. جیسے نماز ہے، اگر وضو نہ کی تو نماز نہیں ہو رہی. لیکن یہاں پہ جو ہے مستحب ہے کہ انسان جو ہے کہ طہارت کے ساتھ اس نماز کو پڑھے. شرط نہیں ہے. شرط نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طہارت نہ بھی ہوئی تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز اس کی باطل نہیں ہوئی. تین مسئلے یہاں پہ جو ہے کہ چار مسئلے بیان کر رہے ہیں اسی سے متعلق، کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل بیان کیے جائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.